نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیہ مقدسہ نمبر 19 اور 20 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اس پر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جو اختلاف کرتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اس کے بعد وہ جو آیا ان کے پاس علم، جب ان کے پاس ایک علم آ گیا تو اس کے بعد وہ اگر اختلاف کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ بغاوت کرتے ہیں، یعنی اس کے نام نہیں مانتے، وہ ان کو جو ان کے درمیان ہے اس کو نہیں مانتے، اور جو بھی دین اسلام کا انکار کرے، دین اسلام سے بغاوت کرے یا اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیتوں سے بغاوت کرے، اس کا انکار کرے، تو پھر جان لو، یہ بات ذہن میں رہے تمہارے، فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، محبوب آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں، اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں اور ایسے مناظرہ کرتے ہیں تو بس ان سے کہو اسلمت، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اسلام والا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف پوری طرح کر لیا ہے، جھکا لیا ہے، اللہ کی طرف میں نے سر تسلیم خم رکھ دیا ہے، میرا چہرہ، میرا جھکاؤ صرف اللہ کے لیے۔ ومن اتبعن، اور جو بھی دین اسلام کی اتباع کرے، اور کہہ دو محبوب ان لوگوں کے لیے بھی ایک بات ہے
وہ کیا کہ جو کتاب دیے گئے ہیں اور ان پڑھ ہیں، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے یا پڑھایا لکھایا ہے، اللہ کے فضل سے پڑھ لکھ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ اسلم تم، کیا تم نے دین اسلام کو مانا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ کہیں کہ ہم نے دین اسلام کو مانا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس ضرور وہ ہدایت پر ہیں، پکے ہدایت یافتہ ہیں۔ جنہوں نے دین اسلام کو مان لیا وہ پکے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اس سے ہٹ جائیں، نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، محبوب صرف آپ پر یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی باتیں پہنچا دیں، اسلام کی باتیں پہنچا دیں۔ اور جو اسلام کی دھجیاں اڑائے، آج کل اسلام کی دھجیاں اڑانے والے بھی جیل نبی ہیں نا، جن کو اپنے نطفے کا ہی نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں میں محمد کے فلٹر سے ہوں، جن کو اپنے صحیح نطفے کا بھی پتہ نہیں، وہ محمد کے فلٹر سے ہیں اور محمد کے فلٹر سے نکل کر نبی بن بیٹھے۔ باقی بات میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں۔ پس اگر وہ دین اسلام کو مان چکے ہیں، مان لیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مان لیں اسلام کو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مان لیں، سر تسلیم خم کر دیں اسلام کے لیے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پر ہیں۔ اگر اسلام کو مان لیتے ہیں تو اسلام اپنا راہ ہدایت پر ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس ہدایت پر ہیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر نہ مانیں، اسلام کی دھجیاں اڑائیں، اسلام کے سوا خلاف بھونکیں، وہ اپنے نطفے کا بھی پہلے خیال کریں۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وہ کیٹاگری وہی ہے، اسی کیٹاگری میں عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ بس بے شک وہ ان پر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر یہ ہے کہ ان کو پہنچا دینا، بس آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے کرتوت کو، ہمارے کاوش کو، ہماری محنت کو، ہماری عبادت کو، ہمارے لین دین کو، ہماری چوری کو، ہمارے ڈاکے کو، ہمارے سب کچھ کو وہ دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ اب یہاں تک دو آیات مقدسات اسلام پر مکمل دلیل ہے، دونوں اسلام کا ذکر کر رہی ہیں۔ پہلے ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کو جو پسند دین ہے، دینوں میں، ادیان میں سے جو صاف ستھرا دین ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ کو پسند ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ اور جو اختلاف کرے، اور وہ جو اختلاف کریں، جو کتاب دیے گئے ہیں، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر سوائے اس کے کہ جو کچھ انہوں نے بوا، جو کچھ وہ جانتے ہیں علم کے مطابق، جاءکم العلم، علم کے مطابق بتاتے ہیں، بغیاً بینہم، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بغاوت کرتے ہیں، بغیاً بینہم، وہ اس کے خلاف چلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جلل کی وجہ سے، یا دین اسلام چھا گیا۔ حالانکہ یہودیوں کے پاس بھی یہی دین تھا، عیسائیوں کے پاس بھی یہی دین تھا، یہ تو بعد میں انہوں نے پکڑ کے
پتہ نہیں اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے چڑھ گیا ہے. تمہارے لیے کیوں چڑھے بھائی؟ یہودیوں نے چڑھا دیا، تمہارے لیے کیسے چڑھ گیا؟ وہ مر گیا بیچارہ. پھر اگلا عقیدہ، نیا عقیدہ، نہ کوئی جس کا سر ہے نہ پاؤں ہے. 3 دن تک وہ مرا رہا، تیسرے دن پھر وہ جاگ پڑا، زندہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جسے نہیں مارتا وہ پہلے دن ہی نہیں مارا. ہمارے قرآن پاک کے مطابق وہ مار ہی نہیں سکے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا آسمان پر. عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کا ہے وہ تو مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہے، وہ ہمارا حصہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا حصہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کا ایک بال بھی پیکا نہیں ہوا. آسمان پر اٹھا لیا پہلے دن. وہ 3 دن بعد کے جی اٹھنے والا کوئی اور عیسیٰ تھا یا ویسے کسی بندے کو گھاڑ لیا. پھر ان کی تاریخ ہے کہ وہ مرا بھی ادھر یروشلم میں، لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں آ کر مرا. کشمیر میں 120 سال کی عمر تک رہا تو مرا. اور آج مرزائی جو ادھر سے آ کر مسلمان ہو کر وہ مطلب آ کے بتاتے ہیں، انہوں نے اپنا قدرتی طور پہ عمر کا حساب لگا لیا. وہ حساب ہی سارا غلط ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مائی مریم کا ذکر ہوا کہ تم دونوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں وہ الہ مان لیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ نہیں، جب تک میں ان میں تھا تو ان کو حق پر چلاتا تھا، حق بات بتاتا تھا، اور میں یہی کہتا تھا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب میں ان سے نکل گیا تو پھر جس راہ پہ یہ چلے وہ تو بہتر جانتا ہے. اب یہاں بھی وہ ذکر ہے، یہاں بھی وہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے اٹھا لیے گئے، نکال لیے گئے. یہ تو قیامت کی بات ہے. جب قیامت میں پوچھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان میں رہا، ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا رہا، اور میں نے ان کو نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، نہ میری ماں نے کہا، ہم دونوں اس سے پاک ہیں. اب انہوں نے اس کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. اب جو خدا بنا لے، خدا کا بیٹا بنا لے، تو اس کا عیسیٰ علیہ السلام نے تو حکم نہیں کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات کی. وہ تو کہتے ہیں ہم بھی اسلام والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام والے، موسیٰ کلیم اللہ بھی اسلام والے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اسلام والے، آگے نوح علیہ السلام بھی اسلام والے، آدم علیہ السلام بھی اسلام والے. سارا تو ہے اسلام. اور آج کا چبڑ کوئی آ کے اسلام کی دھجیاں اڑا دے تو وہ اپنے عقل کا علاج کروائے. اسلام کی دھجیاں کوئی اڑا نہیں سکتا. اڑاتے اڑاتے کیف فرعون چلے گئے، فی النار ہوئے، دوزخ میں غرق ہوئے، اور کئی حامان تے کئی ابنا قارون سب کے سب اسلام کی مخالفت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، دوزخ کے مستحق ہوئے. اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہاں وہی بات ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ کے اس بتائے ہوئے قانون، اللہ کے آیات، اللہ کی نشانیاں، ان کی مخالفت کرے؟ کون ہے اللہ کی بات کو ٹالنے والا، اللہ کے حکم کو ٹالنے والا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ان سے حساب لینے والا ہے، سریع الحساب ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر تم اجازت چاہتے ہو تو اجازت ہے. فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اسلمت، سلامت رکھو، یا محبوب علیہ السلام کو ہے، پس محبوب تو سلامت کہے کہ میں نے، وہ کہا کہ فقل، پس کہے تو محبوب کیا، اسلمت، میں نے مان لیا اسلام کو،
میں نے اسلام کو تسلیم کر لیا، میں نے اسلام کو مان لیا۔ کس لیے؟ وجہی للہ، اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے جھکا دیا۔ اسلم تو میں نے جھکانا بھی ہے، میں نے اسلام کو مان لیا اپنے رب کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے۔ ومن اتبعن، اور اس نے بھی، جس نے بھی اس کی اطاعت کی، تابعداری کی، پیروی کی، اس کا بھی یہی جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا۔ اور پھر محبوب آگے ان لوگوں کو کہو جو نہیں مانتے۔ کتاب دیے گئے ہیں، تورات دیے گئے ہیں، انجیل دیے گئے ہیں، زبور دیے گئے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یا وہ اوت الکتاب کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کو نہیں مانتے۔ اوت الکتاب وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، والامیین اور ان پڑھ ہیں۔ او اسلمتم، کیا تم نے مانا؟ تم نے اسلام کو تسلیم کیا؟ کیا تم اسلام کو تسلیم کرتے ہو؟ تم اسلام کو مانتے ہو؟ اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اس کو مانتے ہو، اس قانون کو مانتے ہو؟ تو پس اگر وہ مان لیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس جب اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس جو اسلام کو مانے وہی ہدایت پر ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بے ہدایت ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اس بات کو نہ مانیں، آپ کے اسلام کی مخالفت کریں، آپ کی مخالفت کریں، پیچھے ہٹ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، محبوب سرا آپ کا کام تو تھا پہنچا دینا، اسلام کی بات کو پہنچا دینا، اسلام کو پہنچا دینا۔ احمد عیسیٰ بھی یہ پڑھتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ بھئی قرآن سے پھر تیرا کیا تعلق ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے بات، تو آقا علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اسلام کی تو بات ہو رہی ہے۔ جو کوئی اسلام کو مان لے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور جو اسلام کو نہ مانے تو کیا پہنچاتا ہے؟ تو پہنچاتا ہے اسلام کی میں نے دھجیاں اڑا دی، اسلام کی میں نے مخالفت کر دی، یہ جو تم اسلام لیے پھر رہے ہو اس کی تو میں نے دھجیاں اڑا دی۔ جب تم نے دھجیاں اڑا دی ہیں تو پھر تم ماما لگ رہا ہے اس قرآن پاک کا؟ قرآن پاک تیری تاریخ بتائے گا۔ جہل اجڑ اور بے وقوف حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم، وہ دیکھنا ہو اس دور کا احمد عیسیٰ دیکھ لو، اور اس سے پہلے غلام قادیانی دیکھ لو، جس نے قرآن پاک کی تشریح اور توضیح کو بدلا اور خود اپنے منہ پہ خود لعنت لینے لگا کہ میں مریم بنا، مریم سے پھر دوبارہ پیدا ہو گیا۔ اور اب بیچارے یہ مرزائی جو موجودہ مرزائی ہیں، یہ اس کی اپنا صفائییں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ صفائییں پوری کر نہیں سکتے کیونکہ حیض بھی جاری رہا، پھر جناب اپنا رجولیت بھی ہوئی، کتنے دن خون آتا رہا، پھر خون رکا، پھر اللہ نے رجولیت کی، رجولیت کے بعد جو پیدا ہوا وہ تھا غلام قادیانی۔ چلو فقط ہی تو پس وہ ہدایت پر ہے۔ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، محبوب بے شک اگر وہ پھر جائے نا، آپ کی بات مانے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کا صرف کام ہے آپ پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین اواصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔